شہزادی کونین کی عزت و عظمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھنے میں ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے نواب کربلا کی عزت و عظمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات۔ زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین۔ اللہ ولعن قتلت کے صدیقۃ الکبریٰ، اللہ ولعن قتلت الحسین بن علی واصحابہ بکربلا، اللہ ولعن قتلت الامیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے نواب کربلا کی عزت و عظمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھتے مل کے سارے اللہ۔ حضرات زیبکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان باد ولایت، 2015 کے عشرہ محرم الحرام کے بعد 2020 میں آج دوبارہ اسی بارگاہ میں قداگر کی حیثیت سے حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ آپ سادات و غیر سادات کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اب
اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ذکر نبی اور آل نبی کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ملکی حالات دن بدن بہت حساس ہوتے جا رہے ہیں، بالخصوص شیعان حیدر کرار کی ذمہ داریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمیں بہت محتاط کے ساتھ اور بڑے عقل و شعور اور فہم کے ساتھ اپنی مجالس کو اور اپنی عزاداریوں کو برپا کرنا ہے۔ دشمن کی چالیں دن بدن آپ کے سامنے ہے۔ 1460 سے لے کر آج کے دن تک ہر ایک کی کوشش رہی کہ ذکر حسین رک جائے۔ ذکر حسین کو روکنے والے خود مٹ گئے۔ حسین کا ذکر کل بھی تھا اور آج بھی۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتحاد بین المومنین کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کو بھی ملحوظ خاطر کیونکہ دربار حسین ابن علی میں جڑے ہوئے دلوں کو توڑا نہیں جاتا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا جاتا ہے۔ چونکہ آج پہلا دن ہے عشرہ محرم کی مناسبت سے میں اپنے بزرگوں اور قدیمی عزاداروں کے چہرے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کی زیارت کرتے ہوئے جو آج شیعت کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جس موضوع کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع اس وقت پاکستان کی ضرورت بنا ہوا ہے۔ وہ موضوع اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا ہوا ہے۔ وہ موضوع آپ کے سامنے ہے، ابھی بیان کروں گا تو آپ تائید فرمائیں گے۔ یہ چند روز پہلے پاکستان کی پنجاب اسمبلی میں کچھ مخصوص لوگوں نے ایک بل پاس کروایا۔ وہ بل آپ کی نظروں کے سامنے گزرا ہوا ہے اور جو اس عزاداری کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہماری نئی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہمارے پہ واجب نہیں اوجب ہے۔ وہاں پہ بل میں ایک شرط پاس کروانے کی کوشش کی گئی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو علیہ السلام رحیم رضی اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پاکستان کا وہ اب روک دیا گیا ہے، وہ منسوخ بھی ہو چکا ہے یا اس کے مراحل جاری و ساری ہیں اب تک۔ میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ واقع کی سرزمین اور حساس اداروں کی موجودگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ ذکر برائے ذکر نہیں، ذکر برائے فکر کے طور پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ چاہے ایجنسیاں بھی موجود ہے، آصف رضا پیغام دینا چاہ رہا ہے محرم کے پہلے دن کی مناسبت سے تمہارے جتنے مرضی بل منظور ہو جائے
میں اپنے جوان نئی نسل کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، پورا سال بھر فرعون کے ماننے والے عزاداری پہ جو فتووں کی جادوگروں کی طرح رسیاں پھینکتے ہیں، یہ 10 روز کی عزاداری حسینیت کا اژدہا بن کے ان کو نکل جاتی ہے۔ کسی کو بلایا گیا ہے، کسی کو کوئی دعوت نامہ دیا ہو، ادھر شمع حسینیت یوں روشن ہوئی، پروان خود کو خود چل کے آگے. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. کسی کو دعوت نہیں. کائنات میں حسین ایسا شہنشاہ ہے
جس کے بہت زیادہ گھر ہے. بادشاہ حسین کے بہت زیادہ مکان. جملہ کہوں اگر اجازت ہو تو. کسی ایک عزادار کے گھر میں کوئی 100-150 مہمان آ جائے وہ اپنے گھر میں ان کو بٹھا نہیں سکتا. حسین کے اتنے گھر ہیں, کروڑوں مہمان آئے, بہت شکریہ صاحب. تئید حسین نے بولا چلو واقعی بنو, اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی اپنے امتی کو لے کر آ جائے. حسین کے اتنے گھر ہیں. کہ حسین کے گھر میں جگہ کم نہیں پڑی. سادات وغیرہ سادات دنیا کا رسم و رواج ہے کہ جس کے نام کی نیاز کھائی جائے اس کے ماننے والے کھائے. سکھوں کی نیاز سکھ ہی کھاتے ہیں. پنجاب صاحب میں چلے جاؤ وہاں کی نیاز سکھ ہی کھائیں گے. ہندوؤں کے مندر کی نیاز ہندو ہی کھائیں گے. معافی چاہتا ہوں غازی کی شبیر کی حاضری بنے مومن ہی کھائیں گے. منافق کھا ہی نہیں سکتا کیونکہ کھانے سے پہلے زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرنے رسم و رواج ذرا کم ہو گیا ہے. یعنی یہ کام پہلے رات کے اندھیرے میں کھلائی جاتی تھی. گھر میں ہی کھائیں. کنڈے ہیں, پتہ نہیں کس کا کنڈا ہو رہا ہے. رات کے اندھیرے میں کھائیں, باہر نہ لے کے جائیں, یہیں پہ بیٹھ کے. یعنی ہر مذہب میں یا دنیا کے معاشرے میں جو اس کے رسم و رواج کے مطابق اس کی نیاز, اس کا کھانا, اس کا لنگر اس کے ماننے والے ہی کھا سکتے ہیں. شبیر کا لنگر وہ ہے اپنا کھائے, پرایا کھائے, بگانا کھائے. ہندو کھائے, سکھ کھائے. مولا حسین کی نیاز ہر کوئی کھا سکتا. حسین کے نام کی سبیلیں اتنی لگتی ہے جتنا مرضی کوئی پانی پیے. حسین کے نام کا لنگر اتنا بانٹا جاتا ہے. کائنات میں صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا رزق, نیاز, لنگر کھانے والا کھاتا بھی ہے, زمین پہ بھی گر رہا ہے. یا وہ اللہ ہے یا وہ حسین. جتنا مرضی کھائے, چاہے زمین پہ گر جائے, وہ ناراض نہیں. حسین کا لنگر, حسین کی سبیل, حسین کی نیاز جو جتنی مرضی کھائے, چاہے زمین پہ گر جائے, حسین ناراض نہیں. کس حسین کی مجلس میں آئے ہو؟ میں جملہ کہہ کے ایک عزادار کے چہرے دیکھوں گا اور ابھی میں دیکھنے لگا ہوں زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہے. کیونکہ بندے نہیں بولتے, عقیدے بولتے ہیں. جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت دے. اس شبیر کے عزاداری میں آئے ہو جو اپنے ایک سجدے سے مسجود کو بچا
جو آتے ہی اس دنیا میں فطرس کو کر اور جاتے ہوئے مجرم کو علیہ السلام بنا دے اسے حسین کرتا ہے. جو اس دنیا میں آتے ہیں یہ فطرس کہاں کا رہنے والا تھا؟ بولو نہیں، آواز نہیں آئی ابھی، پیچھے سے بھی آواز نہیں آئی. کہاں کا رہنے والا تھا؟ عرش کا رہنے والا. حور کہاں کا رہنے والا ہے؟ ایک تھانے کی حد دوسرے تھانے سے نہیں ملتی. بھائی تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے. جو ذکر شبیر میں ہاتھ اٹھے ہیں، ایک تھانے کی حد دوسرے تھانے سے، ایک شہر کی حد دوسرے شہر کے ساتھ، ایک ملک کی سرحد دوسرے ملک کے ساتھ. فرشتہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ حور کہاں کا رہنے والا تھا؟ دونوں کو شفا کس نے دی؟ حسین ابن علی نے. سردار مہدی شاہ جی مولا نسلوں کو آباد و شاد رکھے. حسین ابن علی نے عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے زمانے کو بتایا، کہا میں وہ حسین ہوں جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے، فرش پہ بھی حکومت. جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے، فرش پہ بھی. کمال دو طرح کے ہوتے ہیں. کمال ایک کمال نسبتی اور ایک کمال حسبی. مجھے تقریباً 10 سال ہو گیا واقعہ کی سرزمین پہ پڑھتے ہوئے، اور اب بھی میں آپ کے مزاج کو نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں؟ دو طرح کے کمال ہیں. زبان لطیف بھائی، عزت افزائی کا شکریہ. کربلا گام شاہ لاہور کے بانیوں میں شامل ہے. زبان لطیف رضا کربلا صاحب ہر سال تقریباً 6-7 سال سے 10 محرم کربلا میں گزار دیتے ہیں. اس سال کرونا وبا کی وجہ سے نہیں جا سکے تو کہنے لگے چلے واقعہ کی سرزمین پہ. بڑا عزاداری کا نام سنا ہوا ہے، وہاں کے جاتی ہے عزاداری کا. اور کی عزاداری کا بھی دنیا میں نام ہے، کراچی کی عزاداری میں. تو یہ آپ مولا حسین کے عزادار کی حیثیت سے آپ کی عزاداری کے رنگ کو دیکھ لیں. میں ان کا رنگ دکھانے لگا ہوں مولا حسین کے قدم سے. کمال دو طرح کے ہوتے ہیں، کمال نسبتی اور کمال حسبی. آسان کرتا، کمال نسب کا ہوتا ہے، کمال حسب کا ہوتا ہے. نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کو، حسب کہتے ہیں کردار کو. واضح کرتا ہوں محبت کے ساتھ. نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کو اور حسب کہتے ہیں کردار کو. یہ دو طرح کے کمال ہیں. کمال نسب کا ہوتا ہے، کمال حسب کا ہوتا ہے. واقعہ والوں دل نہ دکھانا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. یہ دو کمال ہے، یاد رکھنا. حسین کے نسب کا نام محمد ہے، محمد کے کردار کا نام حسین ہے. بہت شکریہ جو پیچھے تک ہاتھ اٹھے ہیں. مالک ان ہاتھوں کو ہلاکت سے بچا کے رکھے. سارے بولو
حسین کیا ہے. یہ ہے دو طرح کی کمال. جو بھائی برآمدے میں بیٹھے ہوئے عزادار ہو، امام زمانہ اس کرونا وبا سے عزاداروں کو پوری دنیا کو محفوظ فرمائے اور دشمن زہرا کو نیست و نابود فرمائے. یہ دو طرح کی کمال. مومنین کرام، کائنات کے رسول نے صحابہ کی موجودگی میں کہا، کہنے لگے جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا بھی نہیں. نہیں تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے بھائی، بہت شکریہ، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. جیسا نسب، نسب کہتے ہیں آبا و اجداد، نبیوں کے سلطان نے کہا جیسا نسب حسین کا ویسا نسب مجھ محمد کا. صحابہ بڑے حیران ہوئے. یا رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں اللہ نے ہر شے آپ کے لیے خلق کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا بھی. تو کیا حسین کا نسب آپ سے بلند ہے؟ اور حسین کا اگر نسب بلند ہے تو وہ تو خیر ہے، اور کوئی ایسی خیر نہیں جو آپ کو نہ ملی ہو. کہا یہی تو اس کا کمال ہے کہ جیسا نسب حسین کا ہے ویسا مجھ محمد کا نہیں. اور کمال یہ ہے وہ حسین بھی مجھے ہی ملا ہے. بھائی بہت شکریہ جو ہاتھ اٹھے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کمال یہ ہے کہ وہ سب نے نعرہ لگایا، سب نے لگایا، لیکن میں اگلی منزل کی طرف دیکھ رہا ہوں. نظر شاہ جی، میں اگلے جملے کی طرف دیکھتا ہوں اور میں ایک چہرے کو دیکھ کے انشاءاللہ اس در و دیوار سے علی اور حسین کی صدائیں بلند ہوگی، بشرطے کہ آپ ضد میں نہ بیٹھے ہوئے ہیں. سادات و غیر سادات کہا جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا نہیں. اور کمال یہ ہے وہ حسین مجھ محمد کو ملا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ذرا بات کو واضح تو کریں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا نہیں. نبیوں کے سلطان نے صحابہ کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا جیسا باپ حسین کا ہے ویسا مجھ محمد کا نہیں. ہاتھ اٹھا کے بولنا، ہاتھ اٹھا کے حسینیت کے صدقے میں بولنا، مال مجھے سلامت رکھے. جیسا باپ حسین کا ہے ویسا باپ مجھ محمد کا نہیں. جیسی ماں حسین کی ہے ویسی ماں مجھ محمد کی نہیں. جیسے صحابی حسین کے ہیں محمد کے نہیں. دلیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. نبی اپنے صحابیوں سے کہتا تھا آ جاؤ، آتا کوئی نہیں تھا. حسین دیا بجھا کے کہتا تھا چلے جاؤ. آپ نے تاریخ میں ایک واقعہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ ایک بادشاہ، شاید یہ اسپین کے ملک کا واقعہ، شاید میں اگر غلطی ہو تو لفظ شاید اس لیے بڑے محتاط ہوتے اس طرح، کہ وہ جب حملہ کرنے گئے تھے کسی ملک پہ تو انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا. بادشاہ نے کشتیاں اس لیے جلائی تھی کہ میرے سپاہی اس بہادری سے لڑے کہ ان کو ذہن میں یہ ہو کہ اب پیچھے جانے کا راستہ. جو کشتیاں جلا کے بہادری سے لڑائے وہ اور ہوتا ہے، جو دیے بجھا کے لڑائے وہ اور ہوتا ہے. سارے جواب دو. نعرہ
دیکھ رہا ہوں، اور کوئی اس لیے بھی اس ڈر سے یہ نہ سوچے کہ چلے جائیں گے تو جنت نہیں ملے گی. چلے جائیں گے تو جنت، تمہارا آ جانا ہی جنت ہے. بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تم مانگے ہو یہی تمہارے لیے جنت ہے. حسین ابن علی نے دیا بجا کے کہا چلے جاؤ، وہی جنت. ابھی یہ 14 اگست، آج 21 اگست ہے، یہ چند دن پہلے 14 اگست کا دن گزرا ہے. پاکستان کی 72ویں سالگرہ ہوئی. 72 سال کا پاکستان ہو گیا. 14 کے صدقے میں بنا ہے اور 72 کے صدقے میں بچا ہے. پوری دنیا میں کرونا وبا سے جو اموات آ رہی ہیں، یہ تو ہمارے وزیر اعظم بھی بار بار کہہ رہے ہیں انے نیچے مرے، انے نیچے مرے. میں کیوں پنجابی ہوں، وہ ہماری شادی کرتے ہیں کتابت کے دوران پنجابی نہ بولے گا. محبت ہے، پیار ہے، وہ بھی نہیں کرا. 72ویں سال میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ایک نیوز چینل تھا، اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا جا رہا تھا جب پاکستان بنا تھا آپ نے کیا کیا دیکھا. وہ بزرگ ہر سال ان بزرگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے جو پاکستان بننے جب بن رہا تھا یا بنا تھا 1946 میں، جو اس دور میں اس زمانے میں موجود تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا جنگیں کیسے ہوئی، کیا ہوا، کیسے ہم ہجرت کر کے آئے. پوچھا جاتا ہے، بولے نا سب سے پوچھا جاتا ہے. جو زندہ ہو ان سے پوچھا جاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں ہم وہاں سے ایسے چلے، ہم امرتسر سے چلے، ہم ایسے چلے، ہم ٹرینوں پہ بیٹھے، ہم گدے گاڑیوں پہ آئے، ہم ایسے مارا گئے. سارے واقعات. میں اشرا محرم الحرام کی مناسبت سے آج پہلے دن بہت بڑی ایک اپنے علم کے مطابق فکر دینے لگا. جہاں تک ممکن ہو اس فکر کو آگے پہنچانے کی کوشش. 72 سال ہوئے ہیں پاکستان کو بنے، 72ویں سالگرہ منائی گئی اس 14 اگست کو، جو اگست کا مہینہ آپ گزارے. اس زمانے میں جو بزرگ زندہ تھے ان سے حالات پوچھے جاتے ہیں آپ نے کیا کیا دیکھا، اور وہ بتاتے، ان کو عزت سے بٹھایا. کائنات کے رسول کی وفات اور شہادت ہوئی 11 ہجری کو، حسین کی شہادت ہوئی 61 ہجری کو. یہ عرصہ بنتا ہے 50 سال کا. 11 ہجری کو رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، 61 ہجری کو حسین کی شہادت. کتنا عرصہ بنا؟ 50 سال. میرا سوال ہے مسلمانوں سے، وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے جنہوں نے رسول کی واللیل کی زلفیں تھامتے ہوئے حسین کو دیکھا تھا؟ یہ میرا سوال جہاں تک ممکن ہو آگے تک پہنچا. وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے جنہوں نے پشت رسالت پہ حسین کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے جنہوں نے مدینے کی گلیوں میں حسین ابن علی کی سواری بنتے ہوئے رسول کو دیکھا تھا؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ 50 سال کا عرصہ کوئی اتنا عرصہ تو نہیں ہوتا. 11 ہجری رسول کا جانا، ہجری 61 ہجری حسین ابن علی کی شہادت، 50 سال کا عرصہ. کیا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے اور حسین مسجد پہ آئے، دامن پاؤں جو ہے دامن میں الجھا، حسین ابن علی یوں زمین پہ گرنے لگے. نبیوں کے سلطان نے خطبہ چھوڑا، جا کے حسین کو اٹھایا، حسین کو اٹھا کے حق بنتا تھا جہاں پہ بات کو چھوڑی تھی وہاں سے آغاز کرتے، لیکن حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھا کے کہا لوگوں اسے پہچانو
یہ حسین ہے. خطبہ وہی روک دیا اور حسین کا تعارف کروانا شروع کہ پہچانو یہ حسین ہے. جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. یہ جوانان جنت کا سردار ہے. کیا کربلا میں وہ لوگ موجود نہیں تھے جنہوں نے یہ حدیث رسول سنی تھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. صفحے عذاب بچھ چکی ہے. حسینیت کے پروانے جمع ہونا شروع ہو گئے. زیادہ سے زیادہ اپنا وقت شبیر کی عزاداری میں گزارا. یہ نہ دیکھنا کون پڑھنے والا ہے, بس یہ دیکھنا شبیر کی عزاداری میں جا رہا ہے. دنیا کا دستور ہے سردار مہدی شاہ جی, کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے آپ تعزیت کے لیے جائیں, جنازے میں جائیں, افسوس کے لیے جائیں. وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے فلاں فلاں میرے باپ کے جنازے میں آیا, فلاں فلاں میرے باپ کی فاتحہ پڑھنے آیا. یہ دنیا کا اصول ہے. آپ دنیا دار ہو کے یہ یاد رکھتے ہو, کیا فاطمہ زہرا کو نہیں پتا کون میرے شبیر کی عزاداری میں آیا؟ کیا نبیوں کے سلطان کو نہیں پتا کون میرے بیٹے کے غم میں آیا؟ کیا علی و مرتضیٰ کو نہیں پتا کہ کون میرے بیٹے کے غم میں آیا؟ زیادہ سے زیادہ وقت ذکر شبیر کی گزار. وہ ایک پنجابی کا شعر صبح پیارا ہے, رونا اپنی اکبت لئی زینب دے کوئی احسان. یہ جواب آپ یہاں پہ جتنے بھی عزادار بیٹھے ہو, یہ دعائے زہرا کی تاثیر جمع, یہ دعائے زہرا کا اثر بیٹھا ہو. لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے, ہمیں امام جعفر و صادق کی رونے کی چیخیں سن کے پتا چل جاتا تھا. کہ محرم کا چاند طلوع. روایات کہتے ہیں تیرا مشہد کا مالک مولا امام رضا بادشاہ رؤوف مولا, سر پہ امامہ نہیں, آستی میں الٹی, پاؤں میں نالین نہیں, بازار سے گزر رہے. کسی نے دیکھے کہا مولا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہتے وہ دیکھ محرم کا چاند طلوع ہو گیا. وہ دیکھ محرم کا چاند. حکم ہے جب بھی محرم کی نئی تاریخ کا چاند دیکھو, پہلی کا چاند, چاہے محرم کا ہو چاہے ربیع الاول کا ہو, یعنی 12 مہینوں میں سے جب بھی پہلی کا چاند دیکھو, حکم ہے بیٹا دعا مانگے میرے اللہ میرے باپ کی خیر ہو, بہن دعا مانگے میرے اللہ میرے بھائی کی خیر ہو, بیوی دعا مانگے میرے اللہ میرے شوہر کی خیر ہو, بیٹی دعا مانگے میرے اللہ میرے باپ کی خیر ہو. شرعی لحاظ سے یہ حکم ہے کہ جو جس نسبت سے جتنا قریب رشتے والے ہیں وہ اپنے بڑے کی خیر مانگے چاند کو دیکھ. یہ ہے محرم کا چاند. اگلا ہے سفر کا چاند. جب سفر کا چاند نکلا ہوگا سکینہ نے کیا دعا میں کہا ہوگا؟
کوفے میں ایک مومنہ تھی بوڑھی اور اس کی ایک بیٹی ماں اور بیٹی بڑے آرام سے عزاداری کا آغاز ہے ذکر شبیر کے صف اذان بھی چکے ہیں بڑے آرام سے یہ روایت سنی اور میں ہو سکے تو اسی پہ اپنی گفتگو کو تمام کروں کیونکہ اذان مغرب کا وقت بالکل قریب کوفے کی مومنہ وہ اور اس کی بیٹی محرم کا چاند تک ہوتا تھا صف اذان بچھاتا تھا مجلس شبیر کا اہتمام ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کری بیٹی کی شادی ہوئی ادھر اگلے سال محرم کا چاند ہوتا چھت پہ آیا محرم کے چاند کو دیکھ کر کیا چاند نہ تو نکلتا نہ زہرا کا گھر اجڑتا بولا بی بی زہرا تیری آئے اپنے مقدمے میں شمار پر اے چاند نہ تو نکلتا نہ بطول کا بھرا گھر اجڑتا نہ تو نکلتا نہ زینب شام میں جاتا چاند سے کہتی میں باتیں کر رہی تھی اس صف اذان کی اہمیت بتانے لگا مولا حسین کی عزاداری کی اہمیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی عزت کیا ہے جتنے قدیمی عزادار اور میرے بزرگ اور جوان بھائی بیٹھے شبیر کی عزاداری میں منت کر کے کہہ رہا ہوں ان 10 دنوں میں اپنے دنیاوی کام چھوڑ دو جہاں شبیر کی عزاداری کو فوراً چلے جاؤ چاند سے کہتی میں باتیں کر رہی تھی اے چاند تو نکل آیا ہے اس سال میں حسین کی عزاداری برپا نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ میری بیٹی تھی جو صف اذان بچھاتی تھی ہم ماں بیٹی نظر نیاز کا اہتمام کرتی تھی عزادار حسین ابن علی کنیز حسین ابن علی آتی تھی ہم نیاز بانٹ کے ان کا شکریہ ادا کرتی تھی اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں ضعیفہ ہو گئی ہوں اکیلے نہیں کام کر سکتی شبیر کی عزاداری کا اہتمام نہیں کر سکتی زہرا مجھے معاف کرنا کہتی میں چاند کی طرف دیکھ کے باتیں کر رہی تھی اچانک دروازے پہ دستک ہوئی کہتی میں چھت سے نیچے آئی میں نے دروازہ کھولا میں نے کیا دیکھا ایک 3 مستورات کھڑی ہے ایک سیاہ برقع والی بی بی تھی اس کے ساتھ ایک جوان عورت تھی اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی تھی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگی ہے مومنہ تجھے حسین کی عزاداری کے لیے کام کرنے والوں کی ضرورت ابھی تو کہہ رہی تھی نا میں کام اکیلے نہیں کر سکتی ہم تیرے کام کی صرف تیرے ساتھ کام کروانے کے لیے ہمیں اندر آنے کے لیے کہے گی وہ مومنہ کہتی ہے میں نے کہا جی آپ اندر آ جائیں کہتے جیسے ہی اندر آئی ان میں سے جو بوڑھی تھی نا وہ کہنے لگی میں صف اذان بچھاؤں گی جو ان میں سے بڑی تھی نا اس نے کہا میں نیاز کا اہتمام کروں گی جو سب سے چھوٹی تھی نا اس نے کہا میں نیاز بانٹ کے سب کا شکریہ ادا کروں گی اور شکریہ بھی ادا ہوتا رہا عزادار آنے امام مظلوم کربلا مومن کا دل قبر حسین ہوتا ہے
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المقید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد